آپ درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ کرام کے استاد تھے۔ حضرت قبلہ امیر المجاہدین آپ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب جہلم سے آپ مرید تھے۔ آپ نے مختلف مقامات پہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کی ترویج و اشاعت کا کام کیا، جن میں سے چند ایک مشہور جگہ یہ ہے پیر مکی لاہور کے اندر، اس کے علاوہ دربار سید کاموں والی گجرات، حضرت پیر سید شاب المعالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لاہور میں آتے ہیں موچی دروازے کے ساتھ ہی۔ یہاں پہ آپ جو ہے وہ خطابت کے کام سر انجام دیتے رہے۔ 2009 میں علامہ قبلہ امیر المجاہدین آپ معذور ہوئے۔ 1993 میں آپ کے والد محترم نے آپ کی شادی کی۔ حضرت قبلہ امیر المجاہدین کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام حافظ محمد سعد ہے اور دوسرے کا نام حافظ محمد انس ہے۔ حضرت قبلہ امیر المجاہدین 19 نومبر 2020 کو 54 سال کی عمر میں آپ اس دار فانی سے تشریف لے گئے اور آپ کی نماز جنازہ مینار پاکستان میں ادا کی گئی۔ حضرت قبلہ امیر المجاہدین کی زندگی کی چند خاص باتیں مجھے خاصہ طریقے سے یاد ہے کہ جب حضرت قبلہ امیر المجاہدین جامعہ نظامیہ رضویہ میں پڑھایا کرتے تھے تو اگر وہاں پہ کسی بچے کو سبق یاد نہ ہوتا تو قبلہ امیر المجاہدین اس بچے سے فرمایا کرتے تھے کہ جو بچہ سبق نہیں سناتا تھا، آپ فرماتے کہ بھی آج کا جو جامعہ کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ کھانا دے کے جاتے ہیں، لنگر دے کے جاتے ہیں، تو وہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ بچے پڑھتے ہیں۔ قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے چونکہ تم لوگ سبق بھی یاد کر کے نہیں سناتے تو آپ لوگوں کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ قبلہ کے متقی ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا پیش کی جا سکتی ہے کہ جس چیز کو لوگ عام چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں، قبلہ اس کو بھی جو ہے وہ بڑے حساس انداز میں لیا کرتے تھے۔ اور آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کے جو کبار اساتذہ کرام میں سے حضرت شیخ الحدیث و تفسیر جامع المعقول والمنقول علامہ شیخ عبدالستار سعیدی صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے شاگرد جو ہے وہ تعارف کرواتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ علامہ عبدالستار سعیدی صاحب کے شاگرد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لیکن جب مجھے بھی کہیں بھی اور کسی مقام پہ بھی اپنا تعارف کروانے کا موقع ملتا ہے تو میں قبلہ امیر المجاہدین کا تعارف پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے شاگردوں میں سے ہیں۔ یعنی قبلہ امیر المجاہدین کی زندگی کی یہ خاص بات ہے، آپ وہ شخصیت ہیں کہ اساتذہ کرام کو آپ کی ذات کے اوپر ناز ہے۔ قبلہ امیر المجاہدین جب اس دار فانی سے تشریف لے گئے اور آپ نے جو بالخصوص بالعموم پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص پاکستان میں آپ نے جو دین اسلام کا کام کیا، اس کے حوالے سے آج دیوار کا ہر کونا کونا، آج درخت کا ہر پتا پتا آپ کی شہادت دے رہا ہے۔ اور کسی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ جگر راہ وفا میں میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں اب تک یاد کرتی ہے۔ لیکن بدقسمتی تو یہ ہے کہ لوگ آج بھی قبلہ امیر المجاہدین کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اب بھی سمجھ نہیں آئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موت العالمی موت العالم، کہ ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہوتی ہے، پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ اس چیز کو وہی بندہ جان سکتا ہے کہ جس کے پلے کچھ علم ہوگا، کہ جس بندے کو دین اسلام کے ساتھ تھوڑی سی واقفیت ہوگی، وہ بندہ جانتا ہوگا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ رسول کی ذات بھی ہے کہ نہیں۔ جس بندے کو تھوڑا سا علم بھی ہوگا، علماء کی قدر کو جاننے والا ہوگا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج ان کے حوالے سے وہ بندے باتیں کر رہے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ سورہ اخلاص کیسے پڑھی جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کو کیا پتا کہ علامہ قبلہ امیر المجاہدین کتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ اب یقین جانے پوری دنیا سے مسلمان آئے اور بالخصوص پاکستان سے بڑی بڑی دور سے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور بندہ نچیز بھی شریک ہوا۔ اب یقین جانے یہ وہ ایسا منظر تھا کہ میں قبلہ امیر المجاہدین کے جنازے میں کھڑے ہو کے اس بات کو سوچ رہا تھا کہ یار یہ تو امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کے غلاموں میں سے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔ جب ان کے جنازے کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی ہوگی۔ لیکن یہ ہر اس بندے کے لیے ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ انسان کی زندگی کے فیصلے، انسان کے صدق کا اس کی جو سچائی ہوتی ہے، اس کے فیصلے ہمیشہ جنازے کیا کرتے ہیں۔ جنازے آپ نے دیکھا گزشتہ ایام میں بھی وہ لائن کا، گورنر کا،
گورنر پنجاب کا، اس کا جنازہ کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن حضرت غازی ممتاز حسین قادری کا جنازہ لاکھوں میں لوگوں نے پڑھا، اور یقین جانے میں نے وہاں پہ بڑے بڑے پیروں کو دھکے کھاتے ہوئے دیکھا، اور بڑے بڑے شیخ اور بڑے بڑے وہ لوگ کہ جو کسی کو ٹائم دینے کے لیے بھی راضی، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، کسی کو ملنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے، میں نے ان لوگوں کو بھی قبلہ ممتاز حسین قادری صاحب کے جنازے میں دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن سبحان اللہ قبلہ امیر المجاہدین کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی۔ اب یقین جانے وہاں پہ جو بندہ بھی آیا ہوا تھا وہ دل کے آنسو رو رہا تھا، خون کے آنسو رو رہا تھا، اور میں نے وہاں پہ جو منظر دیکھا وہ بیان سے باہر ہے، بالکل بیان سے باہر۔ حضرت قبلہ امیر المجاہدین خود بھی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ آج تمہارے پاس وقت ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم جیسے بندے بھی تمہیں نہیں ملیں گے، ہم جیسے بندے۔ اب یقین جانیے یہ وہ ایسا وقت گزر رہا ہے کہ جب سے میں نے آپ کی وفات کی خبر سنی، اب یہ تو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کو شہید کیا گیا، لوگوں نے زبردستی بھی کی ہے، اور بڑی خاص خاص باتیں اب معلوم ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمیشہ حق کے سامنے تو باطل کھڑا ہی ہے، لیکن اللہ نے ہمیشہ حق کو فتح عطا فرمائی ہے، حق کو۔ اور یاد رکھیں یہ باتیں یاد رکھیں، اللہ نے ہر کسی کو روش دینا ہوتا، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی حق کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے اس کے سامنے باطل کو کھڑا کرتا ہے، اور باطل بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو حق کے مقابلے میں کوئی چیز نظر آتی ہے۔ مثال کے طور میں فرعون تھا، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے مقابلے میں یزیدی فوج آئی۔ تو جیسا جیسا بندہ ہوتا ہے اللہ نے اس بندے کو جیسے شان عطا کرنی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں باطل بھی پھر ویسی صورت میں آتا ہے۔ قبلہ امیر المجاہدین آپ کی زندگی کی ہر صورت، آپ کی زندگی کی ہر ساتھ یہ چیخ چیخ کے پکار رہی ہے کہ وہ بے لوث انہوں نے جو خدمت کی ہے دین اسلام کی، تقریباً آج وہ خدمت دین کسی بندے کے حصے میں آ سکتی ہے، وگرنہ ہر کسی کے بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ دین اسلام کا کام کرنا اور فتح اللہ مخلصین لہ الدین، اس چیز کو مد نظر رکھنا، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے۔ اور بلکہ آج کل جو لوگ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں وہ تو دین اسلام کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ یقین جانیے ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو نام تو لینے والے ہیں لیکن دین اسلام کا خلوص ان کے پاس نہیں ہے۔ قبلہ امیر المجاہدین یہ وہ با شخصیت ہے کہ جن کا خلوص، کہ جن کی محبت اور جن کے اندر عشق مصطفیٰ کی وہ چنگاری تھی کہ جس نے پوری دنیا کو جلا کے رکھ دیا عشق مصطفیٰ کی آگ میں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو مشن تھا ہمیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کی نسل کو اسی طرح نبی علیہ السلام کے عشق میں، آپ کی محبت میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے، وما علیہ الا البلاغ۔